سچ بتا رہا ہوں کون ہے تو محمد اسرائیل نام ہے میرا. کون ہے تو نبی ہوں میں, آخری نبی. ہاں آخری نبی تو ہے. ایک مرتبہ اور بتا. آخری نبی ہوں میں. نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد. ناظرین, قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں, لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, کہ میں آخری نبی ہوں, نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا ہے, نبوت کی کڑیاں مجھ پر تمام ہو گئی ہیں, میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوگا. اسی لیے تمام مسلمانوں کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو کوئی اب نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے, جھوٹا ہے, اس سے میل جول رکھنا, تعلقات رکھنا سب ناجائز اور حرام ہیں. وہ مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا. یہ تمام مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے, لیکن وہ بھی بحیثیت ایک امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کی اتباع اور پیروی کریں گے, قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے, اسی کے مطابق لوگوں کو چلائیں گے اور حکومت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ پیشین گوئی فرما دی تھی کہ میرے بعد بہت سے لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے, وہ سب کذاب ہوں گے. تم یاد رکھنا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں, جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں, سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں بہت سے لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے شروع کر دیے تھے, جس میں اسود انسی وہ پہلا بدبخت تھا. وہ کذاب تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, اور بہت سے لوگ اس کے معتقد بھی بن گئے. بالآخر لوگوں نے اس کے گھر میں گھس کر اس کو قتل کر دیا, اور یہ عبرت کا نشان بن کر جہنم رسید ہوا. اس کے بعد طلیحہ اسدی, مسیلمہ کذاب جیسے فتنے رونما ہوئے. مسیلمہ کذاب وہ بدبخت تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ کہا تھا کہ مجھے اپنا جانشین مقرر فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت کھجور کی ایک شاخ پڑی تھی. آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ اگر تو مجھ سے امر خلافت میں اس شاخ کا بھی سوال کرے گا تو میں یہ بھی تجھے نہیں دوں گا. یہ سن کر وہ بدبخت مایوس ہو کر وہاں سے اٹھا, اور اپنے مقام پر جا کر اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. اور چونکہ یہ شخص شعبدہ بازی جادوگری میں مشہور تھا, اس لیے اس کے شعبدہ بازیوں کو دیکھ کر بہت سے لوگ اس کے معتقد بن گئے, اس کے پیروکار بن گئے, اور ہزاروں کی تعداد میں اس نے اپنی ایک جماعت مقرر کر لی. بالآخر یہ فتنہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زور پکڑتا گیا, اور آپ کے وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا. صحابہ کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا. صحابہ کی جماعت اس کے خلاف جہاد کے لیے نکلی. بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی شہید ہوئے. بالآخر یہ بدبخت حضرت حبشی جو حضرت حمزہ کے قاتل تھے لیکن اب مسلمان ہو گئے تھے, ان کے نیزے کی زد میں آ کر زمین پر گرا, اور دوسرے صحابی نے اس کی گردن اتار دی, اور یہ عبرت کا نشان بن کر جہنم رسید ہوا. اسی طرح طلیحہ اسدی بھی تھا, لیکن بعد میں وہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا. تو بہت سے لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے, لیکن اللہ نے ان کو اس دنیا کے اندر ہی عبرت کا نشان بنا دیا. اس کے بعد یہ سلسلہ دھیرے دھیرے چلتا رہا. وقتاً فوقتاً بہت سے لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے. ہمارے بر صغیر کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی وہ بدبخت وہ کذاب پیدا ہوا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور اللہ نے اس کو بھی اسی دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنایا. اس کے ماننے والے آج بھی اس کی دین کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو مسلمانوں کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے
کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جو میں آپ کو شروع میں دکھا چکا ہوں، جس میں علماء کی وضاحت اختیار کیے ہوئے ایک بندہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں محمد اسرائیل میرا نام ہے اور میں آخری نبی ہوں، معاذ اللہ۔ مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ ویڈیو بنانے والے نے اس کا ویڈیو بنا کیسے لیا، اس کو اتنی بھی حیا نہ آئی کہ نبوت کس قدر حساس موضوع ہے، اور یہ وہ موضوع ہے جس پر تمام دنیا کے مسلمان چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ نبوت ایسا موضوع ہے جس پر تمام دنیا کے مسلمان اپنے مسلک کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ ویڈیو بنانے والے نے اس کو وائرل کر دیا بنا اس بات کی پرواہ کیے ہوئے کہ کتنے کمزور عقیدے والے لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جس طرح بہار کے اندر شکیل بن حنیف کے فتنے میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ مبتلا ہو چکے ہیں۔ شروع میں اس کو بھی اگنور کیا گیا، لیکن اب اس کا بھی حلقہ ہزاروں کی تعداد میں بڑھ کر ایک وسیع شکل اختیار کر چکا ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت والوں نے اس بندے کو گمراہ کر دیا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب اس کی تحقیق کی گئی تو بہت ساری باتیں سامنے آئیں، پتہ چلا کہ یہ پانی پت کا ہے۔ پانی پت کی ایک مسجد میں باجماعت نماز پڑھتا تھا، دین کی تبلیغ کرتا تھا، دعائیں کرتا تھا لمبی لمبی، لوگوں کو دین کی دعوتیں دیتا تھا، اور جب اس سے کوئی سوال کیا جاتا، اس کا نام پوچھا جاتا تو یہ ایک ہی جملہ کہتا کہ سب اللہ سے ہوتا ہے، نام میں کیا رکھا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اس کا جملہ اس کی زبان پر ہمیشہ رہتا، اور بہت سی باتیں اس کے متعلق سامنے آئیں۔ تو یہ شخص اپنی حرکتوں کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے، نہ یہ کہ تبلیغی جماعت والوں نے اس کو گمراہ کیا۔ کوئی بھی شخص گمراہ ہو سکتا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس ویڈیو کے اندر یہ بتانا مقصود ہے کہ جب آپ کے سامنے اس طرح کی ویڈیو آئیں تو آپ اس کو خدا را آگے شیئر کرنے سے پرہیز کریں۔ آپ تو اس نیت سے شیئر کریں گے کہ میں لوگوں کو اویئر کروں، لوگوں کو بتاؤں، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ بہت سے لوگ آپ کی اس شیئر کی ہوئی ویڈیو کو دیکھ کر اس کے فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی ویڈیو سے ہوشیار رہیے اور اس کو آگے شیئر ہرگز نہ کریے۔